In pursuance of sub-rule 1 of the Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairperson for the session of the National Assembly of Pakistan. Mr. Amjad Ali Khan, Malik Muhammad Ehsan Allah Tawana, Ms. Sajida Begum, Sardar Ayaz Sadiq, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Ms. Shahida Akhtar Ali. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly, the member having precedence among those present at sitting shall be take chair. Ji. Raja Sahab, iske Raja Paras. Iske baad aap. जनाब स्पीकर, आज 4 बजे के लिए इजलास बुलाया गया और मुलाजा फरमाए टाइम 1 घंटा 22 मिनट से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुंतज़िर हैं कि इस इजलास को शुरू किया जाए। और उन हालात में कि जब ये सारा रीजन जो है इस वक्त वबा के जद में है, कोविड के जद में है और हाईएस्ट यहाँ पर जो है वो रेट है इन्फेक्शन का 16-17% है। मुझे 2 बातों का जवाब चाहिए जनाब स्पीकर। एक तो मैं समझता हूँ कि अचानक ये क्या फैसला हुआ है कि हमने ये जो है असेंबली का इजलास बुलाना है आज ही, हमारे इल्म में ये बात नहीं थी। दूसरी बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में हम ये बात प्रचार करते फिर रहे हैं कि कोविड की वजह से कहीं पर कोई मजमा ना हो, इजलास ना हो, शादी ना हो, ब्याह ना हो और कहीं पर भी कोई मीटिंग ना हो, मज़ारात को हम बंद कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि बड़े खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, खास तौर पर इस रीजन में की जहां पर आप तशरीफ फरमाएं। तो चाहे जाए कि हम यहाँ पर जो है वो इजलास करने के लिए आगे हैं और मेरे सामने कोई खास एजेंडा भी नहीं है और यहाँ अगर बताया जाता है कि हमने दिन पूरे करने हैं कानूनी तौर पर, कितने दिन का इजलास होना जरूरी है। जनाब स्पीकर, तो जब ये कोविड इतना तेज नहीं था तो ये 15-20 दिन पहले क्यों नहीं बुला लिया गया? आज इस दिन समेत अगर आप काउंट करेंगे तो 53 डेज हुए हैं आपके। 14 अगस्त तक आप फिर भी मैं समझता हूं प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है एज कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस कि जनाब ये मैं समझता हूं कि किसी तौर, किसी तरीके, किसी कवायद, किसी जवाबत के तहत जो है इस हाउस को चलाया जाए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बात आ जाए कि कल फौरन बुला लें जनाब, और हालत यह है कि अभी तक भी शायद इनका कोरम पूरा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सर हमने इस इतने बड़े ईवान को जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जो है वो दानिशगाह है, उसको हमने मजाक बना के रख दिया है। लोग हम पर हंसते हैं। आज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई जनाब स्पीकर? हमें पता होता कि जिस इजलास में क्या होना है। तो आखिर क्या इमरजेंसी है? एक तो ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जनाब स्पीकर, आज जब मैं असेंबली की तरफ आ रहा था पार्लियामेंट की तरफ, तो ब्लू एरिया में जिसको आप डी चौक कहते हैं वो रास्ता क्यों बंद किया गया? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस तरफ से हम घूम कर आते हैं आगे फिर ब्लॉकेड होता है। भाई जब आप कौन सा वहां पर आज कोई इतना बड़ा जुलूस था या मजमा था, बंदा ही नहीं था कोई। बगैर वजह के पार्लियामान को आने वाले रास्तों को बंद कर देना, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर से घूम कर आते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल नामुनासिब चीज है। आपका पॉइंट आ गया है जी राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया है, बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है। जो टाइम से लेट हुआ बिल्कुल इसका और आखिरी बात जो मेरी आप सुन लें जनाब स्पीकर, हमने यहाँ गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर बात करने दीजिए। नहीं, मैं बात खत्म कर दूं, मैं आपकी इजाजत से बात करना चाह रहा हूँ। जहाँ कोविड एक बहुत बड़ा मसला है और इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं, गवर्नमेंट दवाइयों तक मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन तक भी नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं खत्म हो रहे और गवर्नमेंट तवातर से हमें कहती रही जिनके पास साल सवा साल था कि हम हर चीज का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर किसी चीज का इन्होंने बंदोबस्त नहीं किया, ये टोटली फेल हुए टू कम्बैट दिस कोविड। दूसरी जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूं कि आज महंगाई और बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़ दी। वो हमसे सवाल करते हैं जनाब। मेरे ख्याल में एक तो ये कि जो आपका पॉइंट आ गया, मैं पार्लियामानी मजलिस से जो स्पेसिफिक आपका टॉपिक है उसके हवाले से आप रिस्पॉन्ड कर ले, इसके बाद ऐसा साहब आपको मैं कर लूंगा। जी प्लीज जी बाबरावाल साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है फाजिल मेंबर ने कि जो हाउस है उसके लिए पहले भी जब कोविड की आपने एक कमेटी बनाई थी पार्लियामेंट्री,
اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کن ضوابط کے تحت اور کتنے لوگ آئیں اور کہاں بیٹھیں، یہ سارا کچھ طے ہوا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بڑی بدقسمتی کی بات رہی ہے، کچھ ایسے یہاں پہ واقعات ہوتے رہے اسمبلی کے اندر جس کی وجہ سے وہ جو میٹنگز ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. تو اس پہ کل بیٹھ جائیں اور یہ طے کر لیں کہ کس طریقے سے اور کتنی حاضری ہو. ساتھ جو خدشات ہیں وہ بھی سامنے رکھیں. ہم پوری طرح سے کوآپریٹ کریں گے جس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا، اور بڑا لمبا سیشن ہم نے کیا تھا کووڈ کا. تو یہ دس پوائنٹ از ویل ٹیکن، آئی ڈو ناٹ اپوز اٹ کہ کوئی ہم پہلے وضع کریں ضابطے کہ کس طریقے سے یہ اجلاس چلانا ہے. جی احسن اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس کا تعلق صرف میری ذات سے نہیں ہے، اس ایوان کے ہر ممبر سے ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز کے اندر بیٹھا ہے. یہ کتاب ہے جسے کہتے ہیں آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس ملک کی اساس اور اس ملک کی بنیاد اس آئین کے اوپر ہے. جناب اسپیکر، کسی بھی ملک کو اگر آئین کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق چلایا جائے گا وہ صحیح چلے گا. جیسے آپ ایک گاڑی لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے، کمپیوٹر لیتے ہیں اس کے ساتھ مینول ہوتی ہے، فون لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. اس میں جو سپیکس ہیں اگر ان کو فالو کیے جائے گا وہ چیز چلے گی. اگر ان سپیکس کو فالو نہیں کیا جائے گا وہ مشین، وہ نظام بگڑ جاتا ہے. اس ملک کی آج جو بنیاد ہے وہ یہ آئین ہے. اگر اس کے مطابق چلے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے. جناب، میں اس آئین کے اندر اس اسمبلی کو، جو کہ پاکستان کا سوورن ادارہ ہے، جس کے لیے ہم جب ممبرشپ لیتے ہیں، آپ اس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یا ہم میں سے کوئی لڑتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام سے ہم کیسے وہ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں. اور لوگ اس لیے بھیجتے ہیں ہمیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر ملک کے مفاد کو نگہبانی کریں. اس آئین پہ جب ہم اوتھ لیتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کی نگہبانی کا ہم اوتھ لیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بحیثیت ممبر قومی اسمبلی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اجازت دیں کہ اس کے اوپر میں بریچ آف دا ہاؤس بھی موو کر سکوں. اور وہ آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے، notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. کہ جو منی بل ہے it shall originate in National Assembly. اور منی بل کیا ہے؟ 73(2) کہتا ہے for the purposes of this chapter a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely subsection A, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. کوئی ٹیکس نیا لگایا جائے گا، کسی ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی، کسی ٹیکس کی ریمیشن ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ہوگی، اس کی کسی قسم کی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا، وہ منی بل کہلائے گا. اور دیٹ شیل اونلی اوریجنیٹ ان دس ہاؤس، ان دا ہاؤس آف دا پیپل آف پاکستان. جناب، تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے. آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں. ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں، جو ایکسپورٹ کے لیے یا بعض شعبوں کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھیں ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے. ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں. ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر. اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین ہیں، اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا
اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر. اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. حماد اظہر صاحب پلیز. میں جناب اسپیکر مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پلیز ایسا نہ سر, ایسا نہیں بات. ڈرا کیا جائے, اور اگر حکومت نے کسی قسم کی ٹیکسیشن کرنی ہے تو وہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز اس ایوان کے اندر منتخب عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی منظوری کے ساتھ کسی قسم کا ٹیکس کے اندر رد و بدل ہو. میں حماد اظہر صاحب کو موقع دیتا ہوں, لیکن بابر اعوان صاحب اپنی لیگلی رسپونڈ کرنا ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں, تاکہ کیا. جی پلیز حماد صاحب بولنے میں پہلے حماد صاحب بولیں. جی احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. احسن اقبال صاحب وائنڈ اپ کریں. میں ایک مختصر, میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے. ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کا ذیلی دفتر نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سودا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اس حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور $500 ملین کی قسط لینے کے لیے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہو گیا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں تو حیران ہوں. اچھا ایک منٹ, اسپیکر صاحب 1 منٹ پہ احسن اقبال صاحب, جسٹ 1 منٹ پلیز. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی یہ جتنے ٹریجری بینچز پہ اراکین بیٹھے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے اس ملک کی آئین کا خود مختاری کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے. کوئی ایسا قدم میں ٹریجری بینچز سے بھی مطالبہ کروں گا کہ نہ کر کے جائیں جس سے آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا تھا. تھینک یو. جی حماد اظہر صاحب پلیز. بہت شکریہ جی. ٹیکس میجرز کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ آئین کی بات ہو رہی ہے اور اس حکومت سے جو SRO کے ذریعے ٹیکس بدلا کرتی تھی. SROs کے ذریعے ٹیکس بدلے جاتے تھے. آرڈیننس تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا ٹیکس نظام جناب اسپیکر آج دنیا کا پاکستان کے ٹیکس نظام کا جو حلیہ بگاڑا گیا وہ ان حکومتوں کے SROs کے ذریعے. SRO آرڈیننس نہیں ہوتا, SRO قانون نہیں ہوتا, SRO کے ذریعے ٹیکس بدلے گئے. ہماری حکومت SRO کے ذریعے ٹیکس نہیں بدل رہی. آپ پلیز ہر مہینے آپ تشریف رکھیں پلیز. دیکھو ہر مہینے ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. جی حماد صاحب پلیز. ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. ہر مہینے یہ SRO نکالتے تھے, ہم نے نہیں نکالا. ہماری حکومت تو نہیں نکالتی. ہم نے قانون کے تحت سارا کام کیا ہے, آئین کے تحت سارا کام کیا ہے. ہم نے SRO کے ذریعے جو ہر مہینے یہ SRO نکال کے ٹیکس بدلتے تھے, اس وقت ان کی کتابیں کدھر تھیں آئین کی, اس وقت ان کی یہ تشریح کدھر تھی آئین کی, اس وقت یہ تشریح نہیں تھی. نمبر 2, جناب اسپیکر ہماری وہ حکومت ہے جو اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ پیر نہیں باندھ دیتی کہ بھائی عارضی طور کے اوپر ڈالر کو اوپر رکھو, عارضی طور کے اوپر روپے کو اوپر رکھو, 20 ارب ڈالر جھونک دو پوری قوم کے پیسے, قرضے لے کے جھونک دو, عالمی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولو, IMF کے ساتھ جھوٹ بولو, غلط اعداد و شمار. ایک منٹ میں چاہتا ہوں, ایک منٹ میں تھوڑا مجھے پلیز مجھے آپ جو ہے نا ان کا آپ کی اپنی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنا جو ان کا کوشچن ہے اس کو رسپونڈ کریں پلیز. انہوں نے سوال یہ کیا اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا کہ آئین کے تحت آپ منی بل نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے. پاکستان میں ماضی میں منی بل کیا چھوڑ کے ٹیکس کے میجرز SRO کے ذریعے لیے گئے. بابر اعوان صاحب پلیز. بابر اعوان صاحب پلیز. تھینک یو جناب اسپیکر. بیسیکلی یہ آئینی سوال ہے اور اس کا جواب آئین میں سے میں دیتا ہوں. جو پہلو ابھی حماد اظہر صاحب نے, فاضل منسٹر نے بیان کیا
میرے خیال میں وہ ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے تھے کہ دو انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے منی بل آنا چاہیے اسمبلی میں, اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دو انسٹرومنٹس ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے تھے. پہلا انسٹرومنٹ ہے اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر, جو آئین میں درج نہیں ہے, لیکن یہ جب آپ پاس کرتے ہیں فائننس ایکٹ تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ایس آر او کے ذریعے سے فلاں فلاں کام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اگر فائننس ایکٹ میں لکھا ہوا ہو تو پھر وہ کام کرنا مباح ہے, یعنی جائز ہے, یعنی ویلڈ ہے, یعنی پرمیسیبل ہے. دس از ون. دوسرا جس کا وہ تذکرہ کر رہے تھے, کمپیریزن انہوں نے شارٹ کیا, وہ ہے آئین کا آرٹیکل 89. جو پروفیسر صاحب نے لیا ہے سوال, وہ آئین کے آرٹیکل 73 کا سوال ہے. 73 کا آپ 1 انہوں نے پڑھا ہے, وہ پڑھ لیں, اور پھر جو انہوں نے آگے پڑھا ہے 2, اس میں سے میں صرف ایک پروویژن پڑھ کے پھر آئین کے اندر ہی میں جاؤں گا, اس سے باہر نہیں جاؤں گا. 73 کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان آرٹیکل 70, کہ آرٹیکل 70 میں جو کچھ درج ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے a money bill shall originate in the National Assembly. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 70 میں درج کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. یہ بالکل ویلڈ بات ہے کہ جو فائننس بل ہے اور منی بل ہے اس کے اوپر آپ سرٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ منی بل ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن وہ اوریجنیٹ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر ہوگا. اب 70 کیا کرتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے. سب آرٹیکل 1 کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب اسپیکر اور آپ کے ذریعے ہاؤس کو. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the house also, it shall be presented to the president for the assent. یعنی کوئی اور بل, اس کا سادہ مطلب یہ ہے دو لفظی, کوئی اور بل جو فائننس بل نہیں ہے, منی بل نہیں ہے, وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو فائننس بل ہے وہ صرف اس ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا, بائی کیمرل سسٹم میں لوور ہاؤس میں اوریجنیٹ کرے گا. ایک اب آ جائیے جو ایک نو گو ایریا جس کو کہا جا سکتا تھا, وہ آرٹیکل 73(2) میں سے فاضل ممبر نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب 2 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ فار دی پرپسز آف دس چیپٹر, آئین کا آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 2, for the purposes of this chapter. Next is, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it is containing the provisions dealing with all or any of the following matters, namely. اب یہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے پورا کہ یہ معاملات اگر ہوں گے, اور وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے جو انہوں نے آگے بھی پڑھا, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ, اس کے اندر سب سے بنیادی طریقہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, سمجھنے کا اور سمجھانے کا, وہ اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک, اور اس کے اوپر ساری ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ بیسک سٹرکچر کے اوپر ہم جائیں گے. جب ہم بیسک سٹرکچر کے اوپر جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں جو حماد اظہر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب آ جائیے مہربانی کر کے سر 2 صفحے چھوڑ کے آئین کے آرٹیکل 89 کے اوپر. I will read only sub-article 1 of Article 89, and I'll try to satisfy the honorable member کہ distinction کس طرح سے ہم ڈرا کریں گے. The President may, 89(1) sir, except when the Senate or the National Assembly is in session, if satisfied, صدر کا اختیار ہے. نمبر 1, اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں کر رہے. نمبر 2, اس کی سیٹسفیکشن that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, کہ
کہ ایسے حالات ہیں جن میں یہ آئینی زبان ہے اور آئین کے اندر ایکشن لینا ضروری ہے. آئین کے اندر رہ کے, میں SRO کی بات نہیں کر رہا. Make and promulgate the ordinance as the circumstances may desire. اب اس کو جب 18th constitutional amendment میں دیکھا گیا تو اس کا بہت لمبا ایک پورا چیپٹر بنا دیا گیا آئین کے آرٹیکل 89 کا. پلیز آپ تھوڑا وہ ختم کر لیں جی پلیز. آئین کے آرٹیکل 89 میں جناب اسپیکر اگر کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ کون سا آرڈیننس ہو سکتا ہے اور کون کا آرڈیننس نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منی بل کے بارے میں آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, تو پھر یہ نقطہ ٹھیک ہوتا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آئین ہم پڑھتے ہیں, عدالتیں یہ کہتی ہیں, ہم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, جورسٹ کہتے ہیں کہ جو فور فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, جو انہوں نے اومیشن رکھا یعنی جس چیز شامل نہیں کی اس کو بائی امپلیکیشن شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو فوراً ہاؤس میں لائیں گے, ہاؤس میں سے اس کی لیجسلیشن ہوگی, اس پہ ہم اس کو کمیٹی میں بھی بھیجیں گے, لیکن آرڈیننس بالکل جائز ہے اور آئین کے مطابق ہے. جی جی احسن صاحب, اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن آور ہم نے نہیں کرنا ہے آج, نہیں جی میں سر کوشچن آور جاری ہے. چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس میں کمزین ہو رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر, میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں میڈم آپ تھوڑا پلیز, میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز. سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے, notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in National Assembly. will نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں. shall ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا, it shall originate in this house. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا, پچھلا یہ ہوا, پچھلا یہ ہوا. SRO کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا, اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ SRO کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر. اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسیبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی, پروسیجر وتھ ریسپیکٹ ٹو منی بلز. یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے, اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو, اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو, کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو, اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے. اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے, نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے, نہ FBR کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے. اب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا مقدس ایوان ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر اعوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے that relates to simple legislation, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے. یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا. اور جب یہاں پر شیل کا لفظ لگا دیا گیا, it shall originate in this house, تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. جناب اسپیکر, یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں, یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں. یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس. آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تاریخ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں, تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے
ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھی. جناب I seek a ruling from you. You must give a ruling that any money bill shall be presented to this house اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے. آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا, جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز, اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا. میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا. جی, before the National Assembly, if it contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or it before the expiration of that period, a resolution disapproving it is passed by the Assembly upon the passing of that resolution. تو یہ آپ میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے. جی آپ بولے, جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایسا نہیں صاحب. جناب اسپیکر, میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا, دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے, ایک منٹ جناب اسپیکر, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے. یہ اس ایوان کی توہین ہوگی. آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا ہے. جسٹ 1 منٹ پلیز. ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں بھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کریں, جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا. جناب اسپیکر, میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں. میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا, آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں. جی پڑھے سر. پلیز. آرٹیکل بابر رحمان صاحب آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں, آپس میں تھوڑا وہ دیکھ لیجیے. 73(1) آرٹیکل 73(1). ایک منٹ, یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر. جی پلیز. سر دیکھیے, آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دوہراؤں گا, جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے, وہ لکھ سکتے تھے کہ ول nothing notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in the National Assembly. جب جناب shall کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہر قسم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. صرف ایک اور صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی متعین طریقے سے کرنا ہوتا ہے جہاں shall کے ذریعے اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو وہ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اس اسمبلی سے وہ اوریجنیٹ کرے گا. جہاں تک آرڈیننس کا جو 89 کا یہ بار بار پڑھے ہیں, وہ جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ جنرل حالات میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کی ہے, جیسے کہ آرٹیکل 70 میں بل نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایوان سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے کیا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 89 کو آرٹیکل 70 کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آرٹیکل 70 میں ایک جنرل لیجسلیشن کا راستہ بتایا گیا ہے, اسی طرح آرٹیکل 89 میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے. لیکن مالیاتی معاملے میں آرٹیکل 73 کے ذریعے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اور طریقہ قابل عمل نافذ عمل نہیں ہوگا ماں سوائے اس ایوان کی اختیار کے کہ یہاں کے ممبروں کی منظوری سے ٹیکسوں میں یا مالیاتی کسی قسم میڈم اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو بتا دیں پلیز. آپ کے پاس اگر کوئی آپ بتا دیں پلیز. ادھر مائک پہ بتا دیں, مائک پہ بتا دیں پلیز, مائک پہ بتا دیں پلیز. پلیز جسٹ 1 منٹ تھوڑا اس کے میں کرتا ہوں, آج میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, ڈونٹ یو وری پلیز. میڈم پلیز, ڈاکٹر شیر مزاری پلیز. اسپیکر صاحب,
میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شال کہہ رہے ہیں, it means it shall originate in the assembly, not in the senate. It doesn't say کہ ordinance نہیں آپ لے کر سکتے. He's deliberately confusing the legal issues by going on saying shall. Yes, it shall start here, not in the senate. That's all it means. علی محمد خان پلیز, علی محمد خان سر اس کے بعد پلیز 2 منٹس پلیز. جی علی محمد خان صاحب پلیز. سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے, اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے, اور انہوں نے دوبارہ وہی لیگل پوائنٹ دوبارہ اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن شاید ہمارے محترم احسن صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. ایشو سر یہ ہے, پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان, اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی. نمبر 1, قائد ایوان یعنی ملک کا وزیر اعظم اس ہاؤس سے ہوگا. نمبر 2, منی بلز وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گے. یہ جو بات یہاں پہ محترم احسن اقبال صاحب نے جناب اسپیکر صاحب کی ہے, یہ کمپیرزن یہاں پہ قومی اسمبلی اور آرڈیننس کا نہیں ہے. یہ صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ منی بلز ایوان زیریں سے اوریجنیٹ ہوں گے, ایوان بالا سے نہیں ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی بل جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے, جو ایوان بالا وہاں سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پڑھا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں, اور پھر میں آرٹیکل 89 سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت نے کیا ہے وہ 100% صحیح کیا ہے, اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ماضی میں ان کی حکومتوں نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, انہوں نے بھی کیا تھا اور وہ آئین کے مطابق ٹھیک تھا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 1 سے جہاں سے احسن صاحب نے پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں. صرف دیکھنے کا فرق ہے, وہ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو آدھا گلاس بھرا ہوا دکھاؤں گا. Notwithstanding anything contained in Article 70 جس میں money bills کا ادھر ذکر نہیں ہے, وہ اشارہ ان کا ٹھیک ہے. A money bill shall originate in the National Assembly. یہ اب اس کو آگے 89 تک جا کے پڑھتے ہیں, پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 پڑھتے ہیں اور بالکل 1 سیکنڈ میں کلیئر ہوگا. وہ کیا ہے؟ An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura and shall be subject to the like restriction as power of Majlis Shura to make law, but every such ordinance shall be laid. آگے طریقہ کار ہے اس میں. اب آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آرڈیننس ہر وہ کام کر سکتا ہے جو مجلس شورا کر سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی, یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ منی بل کیا آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں. اب وضاحت آرٹیکل 73 میں ہے کہ منی بل کی حد تک ایوان زیری ہے, باقی کوئی بھی بل کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اوپر سے بھی اور نیچے ایوان زیری ایوان بالا دونوں سے آ سکتا ہے. جی راجہ صاحب پلیز. جی احسن اقبال صاحب. پارلیمانی جو ہے لیگل معاملہ بتا رہے ہیں. میں ان سے ایک معصومانہ سا سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو تشریح یہ فرما رہے ہیں, ہم جناب اسپیکر کئی ہفتوں یہاں بیٹھتے ہیں, صبح سے شام تک ایک منسٹری کے بل کو گرانٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی منظوری دیتے ہیں, کٹ موشنز لاتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں انکلوڈنگ منی بل, تو پھر کیا ضرورت ہے آرڈیننس کے ذریعے جب دل چاہا بجٹ پاس کر دیا, نافذ کر دیا, بعد میں اسمبلی کے سامنے لے کر دیا. راجہ پردرشپ صاحب. جناب اسپیکر, مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بڑا ہی اہم معاملہ کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل کی اگر ہم یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ بڑا سیریس اور سنجیدہ ہونا چاہیے. پہلی جس وقت
ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन, इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने ये सवाल उठाया कि क्या मनी बिल जो है वो नेशनल असेंबली के अलावा कहीं ओरिजिनेट हो सकता है। ये सवाल था, बड़ा सादा सा सवाल। और क्या आप कोई मनी मैटर जो है किसी किस्म की, जो इन्होंने बुरी तफसील दी, उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर सकते हैं, ये एक सवाल था। अब आपने मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को, जो मेरा ख्याल है कि फाइनेंस को समझने वाले यंग मिनिस्टर हैं, उनसे आपने कहा कि इसका जवाब दें, और उन्होंने फरमाया कि जनाब ये जो पहली हुकूमतें उन्होंने ये किया वो किया फलां। और सच बात यह है कि आपको फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर को, एडवाइजर टू द एडवाइजर साहब को कहना पड़ा कि आप इसको एक्सप्लेन करें। एडवाइजर साहब ने, ही इज़ अ वेरी लर्नड लॉयर और बड़े रिनाउंड वकील हैं, उन्होंने हमारे साथ भी रहे हैं और बड़े काबिल आदमी हैं, लेकिन सच बात ये, हकीकत बात ये है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि ये जो सवाल है वो इतना आसान है, जिसका जवाब वो तो देने के बजाय वो डिफेंड करने लगे अपने मिनिस्टर को और अपनी गवर्नमेंट को। हालांकि सर, अगर ये गलती हो गई है कि मनी बिल को आप ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया या कोशिश की गई है, तो उसका एक जवाब है, खुदा के लिए ऑर्डिनेंस के साथ खलवाड़ न करें, इसके साथ मजाक न करें ना। हजूर आप कोई किसी किस्म की रूलिंग दे इसके ऊपर। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस एंड वेरी सेंसिटिव मैटर। राजा साहब, अगर आप फर्ज करें, आप कह देते जस्ट 1 मिनट, सुनने पर आप मुझे जवाब मैं सिर्फ इतना कहता हूं, एक मिनट। एहसन इकबाल साहब ने मुझसे मुतालिबा किया, जब मुझसे मुतालिबा किया तो डेफिनेटली मैंने कोई रिस्पॉन्ड करना था, मैंने जो नहीं सर, नहीं, आपने रिस्पॉन्स नहीं करना है। अब मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि अगर आपसे ये रूलिंग ले जाते हैं कि जनाब मनी बिल जो है वो सिर्फ यहां ओरिजिनेट होना जो है वो कोई उसकी जरूरत नहीं है, तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए भी नाफिज कर सकते हैं, तो फिर ठीक कहते हैं। आपने अगर आर्टिकल 73 को 89 के साथ जोड़ दिया है, तो फिर बजट का क्या फायदा है? फिर तो ऑर्डिनेंस के जरिए हर गवर्नमेंट जो है वो बजट नाफिज कर देगी। खुदा के लिए कोई सोचें कि हम अपने आइन के साथ ये मजाक कर रहे हैं, नहीं कर सकते जनाब। मनी बिल ने सिर्फ ओरिजिनेट होना है तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर होना है जनाब स्पीकर, एंड यू आर द कस्टोडियन। खुदा के लिए इस पर कोई रूलिंग ना दे। अगर गवर्नमेंट ने गलत किया तो उनको कह दें कि आपने गलत किया। ये क्या बात हुई कि आपने उनको कहा और वजीर साहब ने एक तावील पेश की। सर, अगर आज आपने खलवाड़ करना है इसके साथ, इस आर्टिकल के साथ, तो फिर तो आप पूरा निजाम बदल के रख देंगे। फिर आप हमें 40 दिन कैसे बिठाएंगे बजट बनाने के लिए यहाँ पर? मैं कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के अगेंस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। आखिरी बात, जी प्लीज प्लीज। आपने बहुत अच्छी बात की जनाब स्पीकर, एंड आई एम ग्रेटफुल। इस रास्ते को आपने रोकना है, क्योंकि मुझे फिक्र यह लागू हो गई है कि अगर हमने इस तरीके से आइन की दफात का जो है, आइन के आर्टिकल्स को हमने उसकी तशरीह करनी शुरू कर दी, तो फिर उससे यह होगा कि हम पूरा निजाम जो है इसके ऊपर बेस करता है जनाब स्पीकर। हम इस किताब को देख के चलते हैं, और मैं आखिर में जरूर कहूंगा, वो मेरे फाजिल दोस्त ने अपोजिशन से कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, हमें नहीं लेके जाना चाहिए। हमें इसी हाउस में बैठकर अपनी तशरीह करनी है। हमने ये आइन बनाया है, हम इसकी तशरीह भी कर सकते हैं। खुदा के लिए अपनी दाढ़ी फिर किसी और के हाथ में ना दीजिए। मेरी आपसे यह गुजारिश है जनाब स्पीकर कि आप इस सिलसिले में आज कोई रूलिंग ना दें। मैं जो भी कानून के मुताबिक होगा, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करनी हो, अपोजिशन के खिलाफ, या जो भी होगा, मैं कानून के मुताबिक चलूंगा जी। थैंक यू। बाबर रहमान साहब, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, इसके बाद सादिक साहब आप। जी जी सादिक साहब, जी सादिक साहब प्लीज। मैं वो शीरीन मजारी साहब आपके बिहाफ पे कुछ ऑर्डर कर रही हैं। जी शीरीन साहब प्लीज। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। गुजारिश ये है कि जो इशू डिस्कस हो रहा है ये पूरी पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में है। ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी के भी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल स्पीकर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर हाउस। इसमें जो एहसन इकबाल साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया 73 में, शैल का, इट इज बाइंडिंग। अगर यहां लिखा होता 89 में एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग मनी बिल भी आ जाता तो फिर क्लैरिफाई हो जाता। मगर अब हमने वो काम करना है
جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، وہ کام کرنا ہے جس میں ان کی اور ان کی بھی عزت بحال رہے۔ آپ ججمنٹ جلدی دینے کے بجائے، رولنگ دینے کے بجائے، میری ریکویسٹ ہوگی اس کو وقت لیں، تھوڑا اس کو کنسیڈر کریں، ہم لوگ سارے مل کے بیٹھ جائیں، ادھر سے جو لوگ لا کو جانتے ہیں لیگلی، جو ادھر سے جانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، ہم وہ کام کریں جس میں پارلیمنٹ کی جیت ہو، فتح ہو اور کانسٹیٹیوشن کی ہو۔ تو آپ جلدی ججمنٹ نہ دیجئے، آپ رولنگ جو دے دی اس کو روک دیجئے، ٹیک اے ڈے، ڈیسائیڈ ان کمنگ فیو ڈیز، تاکہ اس کے اوپر ونس اینڈ فار آل یہ چیپٹر کلوز ہو جائے۔ جی شکریہ۔ بابروال صاحب پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. دیکھیے اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک تو اسکیپ روٹ نہیں بنانا چاہیے کانسٹیٹیوشن کے. میں اس پہ ایک بات کروں گا. جی بابروال صاحب اس سے پہلے کیا بات کریں، میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. میں ایک میٹنگ بلا لوں گا جس میں آپ، لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور اپوزیشن سے جو یہ مناسب سمجھتے ہیں لیگل اس کے، وہ ہم بیٹھیں گے اس کے اوپر جوڑا ہم لیگل ڈسکشن کریں گے صرف کہ لیگل اس کے کیا. جی پلیز. جی پلیز. I totally agree. جی میں جناب اسپیکر جو میں بات کہنے لگا اس لیے کہ دو مطالبے آئے فاضل ممبر نے، جنہوں نے وہ جو پروپوننٹ ہیں اس پریپوزیشن کے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ رولنگ دیں، اور راجہ صاحب نے کہا کہ آپ رولنگ نہ دیں. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اور کنسیڈر کیا جائے. دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف دی میٹر، کہ اس کو آپ کنسیڈر کر کے سب کو موقع دیں، جو جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. دو باتیں جہاں ریفر کیا گیا بار بار، میں آپ کو ڈسٹنکشن ایک چھوٹی سی دکھانا چاہتا ہوں، باہر نہیں بالکل بھی جاتا. آپ ذرا 73 پہ اب تیسری چوتھی بار پھر آ جائیے. 73 آرٹیکل 73(1) لفظ کیا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ لفظ کیا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ وہ آئین میں کیا لکھا ہے؟ Notwithstanding anything contained in Article 70, am I with you, Mr. Speaker? سر ایک منٹ، جسٹ 1 منٹ. Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate. دو لفظ جی ہیں. یہ کدھر ہے؟ 73 73(1). اچھا جی. A money bill shall originate. منی بل جو بھی آئے گا وہ اوریجنیٹ کرے گا. اس کا اردو آسان میں ترجمہ یہ ہے، کہاں پہ؟ ان دی نیشنل اسمبلی، ٹو دی ایکسکلوژن آف دی سینٹ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف دی جوائنٹ سیشن. جہاں ایکسکلوژن ہوگی ایکسپریس وہ لکھا جاتا ہے. ایکسپریس ایکسکلوژن از آف 2 فورم. ایک فورم یہ ہے، دو فورمز ان میں سے نیشنل اسمبلی اور جوائنٹ سیشن بھی ایک فورم ہے پارلیمنٹری فارم آف دی کانسٹیٹیوشن میں. جائے گا کیا؟ منی بل، ناٹ دی آرڈیننس. آپ نے چونکہ کہا ہے کہ ہم سنیں گے، لیکن ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں، ناٹ دی آرڈیننس. وین آرڈیننس از براٹ before the assembly, either of the houses of the parliament, it becomes the bill. یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. بل نہیں ہے، آرڈیننس ہے. اب آپ آ جائیے 71 کی طرف. آرٹیکل 70 سب کلاس 1. جی. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either houses shall, if it is passed by the house, if the bill is passed without amendment, etc., 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 this refers to a bill. Ordinance, میں پھر ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آرڈیننس کو بھی اور باقی آرڈیننسز کو بھی، آئین کا تقاضا بھی ہے، کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے. اس ہاؤس میں لایا جائے گا، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، اور جو ہاؤس کی کمیٹی ہے اس میں بھی لے جایا جائے گا، اس میں بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ سارے بل پاس ہوں گے. ایک کا بل کا اور یہاں پہ ذکر ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی یہاں پہ آئے گا. اور یہ خود مختاری کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، کسی پورے پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے ایک ایک انچ کے اندر. اس لیے خود مختاری سارے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سرنڈر کر دے. ابھی ہاؤس میں آئے گا، اس پہ بحث ہوگی. اس لیے اندازے لگا کے یہ کہنا
کہ جناب یہ ہاؤس سے بھاگ جائے گا بل کوئی ہاؤس سے نہیں بھاگے گا، اور جو ہاؤس میں اکثریت کا فیصلہ ہوگا ووٹنگ کے ذریعے سے، اور کمیٹی میں ہم پوری کوشش کریں بلکہ گے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے نا اپوزیشن کو بھی اس میں انوالو کریں تاکہ ان کی آرا بھی لے لیں۔ دو نقطے میں کہنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ ایک تو لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ کہ ہم کوئی پچھلا دروازہ تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آئین میں لکھا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جو بھی بل ہوں گے اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ ہم میں براڈلی، جناب اسپیکر آپ نے توجہ دلائی میری، میں 3 کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ لیگو کانسٹیٹیوشنل اور رولز کے اوپر ڈیبیٹس ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس ملک میں لا ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپ جوڈیشل ریفارمز اور لا ریفارمز کے لیے آئیے، سامنے گورنمنٹ بل لے کے آئے گی، آپ تجاویز لے کے آئیں، وہ تجاویز جو آئین قانون کی منشا کے مطابق، بیسس سٹرکچر کے مطابق، لوگوں کے آدرش اور آرزوؤں کے مطابق ہوں گے، وہ پاس کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی الیکٹرل ریفارمز، ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں الیکشن میں۔ ایک جگہ یہاں الیکشن ہوا، ساتھ والے ہاؤس میں الیکشن ہوا، میں نتیجے پہ کسی پہ نہیں جانا چاہتا، سوال اٹھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہاؤس میں اٹھے، ہاؤس کے باہر بھی اٹھے، اور عدالتوں میں اٹھے، عدالتوں کے باہر بھی اٹھے، ان کو بھی وی ہیو ٹو سیٹ دیم ایٹ ریسٹ۔ اب تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کے لیے کوئی امینڈمنٹ ہے، آئینی ترمیمی بل ہے وہ یہاں پہ پینڈنگ ہے، اس پہ بھی بات کریں۔ اور تیسرا، جو نئے 2 بلز جن کا ذکر آج کیا گیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور لیجسلیشن کے لیے ہم سب کو چاہتے ہیں کہ ساتھ لے کے چلیں۔ جی خرم دستگیر صاحب، خرم صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ جو گفتگو جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے شروع ہوئی ہے، ہمیں جمہوریت کا ایک اصول پڑھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ عوام کے منتخب ایوان کی منشا کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہی بات آئین میں لکھی ہے اور ہم اس پر بحث کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کو اور ہم سب کو جو اس ایوان میں موجود ہیں، بلا تخصیص کے وہ اپوزیشن میں ہیں کہ حکومت میں ہیں، ہمیں پاکستان کے عوام نے پبلک فائنانسز، اس ملک کے جو فائنانسز ہیں، اس کا امین بنا کر بھیجا ہے، اور پبلک فائنانسز کا امین جو ہے ٹیکسیشن خاص طور پہ، وہ اس ایوان زیریں کا پریروگیٹو اسی لیے ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ دی منی بل شیل اوریجنیٹ ان دی نیشنل اسمبلی، کیونکہ یہاں عوام کے براہ راست منتخب نمائندے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو اس ہاؤس کا پریروگیٹو ہے، میری حکومت سے صرف استدعا ہے کہ عارضی فائدے کے لیے، عارضی ریلیف کے لیے، آئی ایم ایف کو یہ دکھانے کے لیے، اس پورے ایوان کا یہ جو استحقاق ہے یہ مجروح نہ کریں۔ Those who give up essential liberty to obtain temporary safety deserve neither liberty nor safety۔ جو عارضی فائدے کے لیے بنیادی آزادی کے اوپر سودا کرتے ہیں، انہیں نہ عارضی فائدہ ملتا ہے نہ آزادی ملتی ہے۔ تو میری آپ سے استدعا یہی ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسیشن کا ایک نیا باب کھلا ہے، شاید پہلے بھی ہسٹری میں ہوا ہو، لیکن آج جبکہ ہمارے سامنے بجٹ سیشن چند ہفتے کی دوری پر ہے، ہمیں یہ چیپٹر بند کرنا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ کون حکومت میں ہے، اس لیے کہ اس ایوان کے جو 342 اراکین ہیں، یہ ان کا بنیادی استحقاق ہے کہ ان کی میجورٹی سے پاکستان کی عوام کے اوپر ٹیکس لگے، اور یہ استحقاق کسی اور کو نہ ہی دیا گیا ہے نہ ہی دینا چاہیے۔ پاکستان میں پارلیمان کی جو صورتحال ہے، پارلیمان کا جو پریویلیج ہے، اس کی جو ساورنٹی ہے، اس کو بہت دھکے لگے، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اس پر میری صدا ہے
कि इस पूरे ऐवान को कंसेंसस के साथ अपना स्टैंड लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम पर जो भी टैक्स लगेगा इस ऐवान की अक्सरियत से लगेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं होगा। मैं थैंक आपका यू। शुक्रगुजार हूं। अहमद रजा साहब प्लीज, जस्ट इसके बाद प्लीज। जी, मैं आई विल नॉट वैक्स एलोक्वेंट ऑन दिस टेक्निकल एंड लीगल टैक्सेशन मैटर, लेकिन मैं सिर्फ इतना वाजे करना चाहूँगा हाउस को कि अगर आज हमने ये तशरीह निकाल ली कि वाहद लीगल इंस्ट्रूमेंट मनी बिल ही है जिसके तहत आप टैक्स लॉज को चेंज कर सकते हैं, तो हज़ारों SROs जो आज भी पाकिस्तान के राइज कानून का हिस्सा हैं, जो हम नहीं लेके आए, ये लेके आए थे, वो वॉइड एब इनिशो करार दिए जाएंगे और आप एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, बेशुमार प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहां पे फाइनेंशियल मैटर्स थ्रू आइदर कैबिनेट समरी, अगर रेगुलेटरी ड्यूटी से वो पर्टेन करता है या फूड सिक्योरिटी से पर्टेन करता है, नंबर एक, या वो ऑर्डिनेंस के जरिए प्रोमुलगेट किए गए हैं, या वो FBR में सिर्फ चेयरमैन FBR के SRO के दस्तखत के साथ माजी की हुकूमतों में किए गए हैं। तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अभी बाबर अवान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ और डॉक्टर शीरी मजारी ने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि ये जो वर्ड मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली है, ये एक बड़ा एलिमेंटरी प्रिंसिपल है कि भाई जनरल लेजिस्लेशन सेनेट से भी शुरू हो सकता है और नेशनल असेंबली से भी, लेकिन मनी बिल को सिर्फ पाबंद किया गया कि इसकी ओरिजिनेशन जो है वो यहाँ से होगी। अब बाकी सिर्फ बाल की खाल उतारने वाली बात है, प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं और तमाम चीज़ भी मौजूद है। शुक्रिया। मेरे ख्याल इस पे बहुत क्लियर बात आ गई। एहसन साहब जस्ट 1 मिनट, इसके बाद हम आगे एजेंडे पे जाते हैं। सर, मैं अदब से ये कहूँगा कि अगर हम आइन को देखें, उसकी मंशा को देखें, पूरी दुनिया की मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप इस पे एग्री हैं कि हम 2-3 इधर से लीगल ओपिनियन और 2-3 आप लोगों की लीगल ओपिनियन, तो हम जो है ना 1-2 दिन में इसकी मीटिंग करवाते हैं। बिल्कुल, इसको लीगली सर देखिए, ये वो बुनियादी चीज़ है जो इस ऐवान के इख्तियार से मुतालिक है। और मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा कि ये जो तौजी कर रहे हैं ना हमारे ट्रेजरी बेंचेस वाले कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए हम इसको कर सकते हैं और फिर बिल आ जाएगा यहाँ पे, देखिए जब मनी बिल को सराहत के साथ इस ऐवान के सामने पेश करने की बात की गई है, जनाब स्पीकर, एक मफरूजा है, हुकूमत एक मनी बिल ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर देती है, कल को ये ऐवान उसको रिजेक्ट कर देता है, 120 दिन के लिए तो वो राइज हो गया ना, आपने टैक्सेशन कर दी। जितनी देर तक वो ऑर्डिनेंस की एक हयात है उसमें तो आपने इस मुल्क के अवाम पे टैक्स का बोझ लगा दिया, जबकि आइन ये कहता है कि पाकिस्तान के अवाम पे कोई नया टैक्स, कोई टैक्स में रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकता जब तक कि वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट ना हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ऐसी तशरीह नहीं करनी चाहिए कि जिससे आने वाले वक्त के लिए ऐसे बन जाएं जिससे कल को बजट भी ऑर्डिनेंस के जरिए आएगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट भी ऑर्डिनेंस के जरिए आएगी और फिर हुकूमत के लिए एक चोर दरवाजा खुल जाएगा। आप कस्टोडियन हैं, आपको इस आइन को और इस ऐवान की जो इख्तियार है उसको डिफेंड करना। मैं इस तरह करता हूं कि गवर्नमेंट से 3-4 लीगल और अपोजिशन से 3-4 लीगल लोग आप हमें दे दें ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर ले और उसकी जो लीगल तरीकेकार उसके मुताबिक करें। मैं जाहिद दुरानी साहब को एजेंडा दे। जाहिद दुरानी साहब, जस्ट प्लीज, जाहिद दुरानी जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, शहजाद अकबर साहब आप थोड़ा बैठ जाइए, आपसे रिलेटेड इशू है थोड़ा। 1.5 महीने में जो वाक़यात और जो जुल्म मेरे हल्के से के आवाम के साथ हुआ, पहले मेरे हल्के के 4 ख़वातीन को शहीद किया गया, फिर उसके बाद मेरे बन्नू का फर्जंद एक तालीम के सिलसिले में पेशावर गया, वहाँ पे कानून के रखवाले ने उनको शहीद किया, पुलिस वाले ने उनको शहीद किया। अभी इन 2 गमों से हमारे हल्के के आवाम के आंसू सूखे नहीं थे कि जानी खेल मेरे हल्के में 4 बच्चों को शहीद किया गया जो 20 दिन पहले अगवा थे। जनाब स्पीकर, पूरे जिले बन्नू गम से निडाल है और तक गया है कि हम ये मजम्मतें कब तक करेंगे। पूरे जिले ने फैसला किया है कि हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं, हम बात करेंगे हर फ्लोर पे। जनाब स्पीकर, जब ये वाकया पेश आया, जब इनकी लाशें मिली,
تو 10 دن ہوئے آج تک, 10 دن لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ تھے, پورا ضلع ان کے ساتھ تھا, احتجاج کر رہے تھے. وہاں پہ یہ 10 دن سے پہلے نہ کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی آیا, نہ صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی آیا, صرف ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او, یہ ڈی آئی جی یہ وغیرہ آتے تھے اور تسلیاں دے کے چلے جاتے تھے. پھر کچھ دنوں بعد صوبائی وزراء آئے, صوبائی وزراء آئے. جناب اسپیکر, ایسے وزراء تھے کہ جن کے پاس اپنے محکموں کا اختیار نہیں ہے, وہ آئے تھے یہاں پہ. اور زاہد درانی صاحب, آپ بتائیں مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ جناب اسپیکر یہ ہے کہ یہ ابھی تو سی ایم صاحب آئے تھے, مذاکرات ہوئے. یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے حلقے کے عوام صرف امن چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, کتنے آپریشن ہوئے ہیں ان ایریا میں, لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, پھر بھی یہی واقعات ہوتے ہیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں. جناب اسپیکر, دھرنے والے آ رہے تھے اسلام آباد, وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے ضلع بنو, ادھر ہمارے مشران کے ساتھ رابطہ تھا کہ آپ آئیں مذاکرات کے لیے, لیکن جناب اسپیکر اسی دوران پولیس شیلنگ کر رہی تھی, شیلنگ کر رہی تھی مظاہرین پہ, ان کے تابوتوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی. جناب اسپیکر, کس طرح یہ مذاکرات تھی؟ بالکل آپ کی بات ویلڈ ہے. چونکہ میں بھی کل چیف منسٹر صاحب سے اور داؤل بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کلوزلی رابطے میں تھا. ہمیں ان کی جو دکھ درد میں برابر شریک ہیں. میں شہزاد اکبر صاحب, چونکہ جناب اسپیکر مجھے بات مکمل کرنے دیں. بس آپ کو مطالبہ کیا جی پلیز. جناب اسپیکر, اور اسی طرح ابھی تک جو آج ہم نے جو لاشیں دفنائی ہیں, جناب اسپیکر 10 دن ہو گئے, آج جنازے بھی ہو گئے اور لاشیں بھی دفنائے گئے ہیں. آپ نے رولنگ دی تھی جو 4 خواتین شہید ہوئی تھی میرے حلقے کی, اس کا بھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ جناب اسپیکر, ایک منٹ شہزاد اکبر صاحب, ایک منٹ, آپ نے یہ بتائیں نا جو رولنگ میں نے دی ہے اس کو امپلیمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ پلیز, میں تھوڑا پوچھ لوں نا, آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی. آپ شہزاد اکبر صاحب ایک منٹ, آپ چیک کر لیں چیف سیکرٹری سے, میں نے رولنگ دی تھی, اگر اس نے رولنگ کی وہ جہاں جواب نہیں دیا ہے تو اس کے خلاف پریویلیج بنتا ہے. آپ چیک کر لیں, مجھے کل تک اس کی رپورٹ کروا دیں. رپورٹ اس کے اوپر طلب کر لیں. جی پلیز وائنڈ اپ کر پلیز. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب اسپیکر. اور جب یہاں پہ اسمبلی کے فلور میں ہم نے اس پہ بات کی تو جناب اسپیکر ڈپٹی کمشنر نے ان کے لاوہقین کو دفتر بلا کے 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے. افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکا, ان کے گھر جا بھی نہیں سکا. تو جناب اسپیکر, کیا ہمارا خون اتنا سستا ہے کہ ہم 5 لاکھ روپے لے کے خاموش ہو جائیں؟ جناب اسپیکر, خدا را ان کا نوٹس لیں. اور جو شہداء پیکج ہے, جب ریلوے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور کوئی جب شہید ہوتا ہے, مر جاتا ہے, تو ان کو بھی 10-15 لاکھ روپے ملتے ہیں. جناب اسپیکر, جو مالی امداد ہوا ہے وہ بھی کم ہے. ابھی جو ان کو شہداء کو ملے ہیں 25-25 لاکھ روپے ملے ہیں, ان کو بھی اسی شہداء کے جو پیکج ہے پیسے دیے جائیں. اور دوسرا مطالبہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ واقعہ ہوا کس طرح ہے, کس نے کیا ہے, ایکشن لیا جائے. ایکشن لیں گے جی جناب اسپیکر, آپ نے لینا ہے ایکشن, ورنہ یہ واقعات اور بھی ہوں گے. جی شہزاد اکبر صاحب پلیز. اور شہزاد اکبر صاحب پلیز, اس کے بعد جناب اسپیکر, یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آپ بھی اس میں رابطے پہ تھے, وفاقی حکومت بھی رابطے میں تھی. کل چیف منسٹر کے پی کی وہ سب لوگوں سے ملے بھی, اور وہاں پہ اتفاق رائے سے ایک معاہدہ بھی ہوا ہے. اس کی تفصیلات, رپورٹ
कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट भी हो गया है, वो इन राइटिंग भी आ चुका है। वो अगर आप रिपोर्ट हम उनसे मंगवा लेते हैं और ऐवान में पेश करते हैं। एक तो मैं शाहिद अकबर साहब इसकी पूरी रिपोर्ट, दूसरा ये कि इसके खिलाफ इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए एक्शन और क्लियर एक्शन, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मानो जो है ना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आप हमें ये रिपोर्ट करवा दें, आप खुद इसको चेक कर ले और रेगुलरली आप जो वफाक से इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये मुसलसल हो रहा है और किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जी दाउल प्लीज, मुख्तसर प्लीज, मोहसिन दाउल प्लीज, जी प्लीज, मोहसिन दाउल प्लीज, जी क्विक प्लीज, ओके प्लीज, ओके जी प्लीज मोहसिन दाउल, हमने आगे जाना है प्लीज। आप बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जानी खेल का जो वाकया है जिसमें 4 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें भी इस सूरत में मिली कि एक चरवाहा और उस चरवाहे के साथ जो कुत्ता था, उस कुत्ते को वो लाशें मिली और वो जब उन लाशों के साथ खेल रहा था, उसके बाद वहां के लोगों को पता चला कि यहां पर कुछ लाशें पड़ी है और फिर जब तहकीकात हुई तो फिर वो ही उन बच्चों की लाशें थी जिनको 15-20 दिन पहले वहां से अगवा किया गया था। जनाब स्पीकर, इंतहाई गरीब लोग हैं और इंतहाई दर्दनाक वाकया है। आपने उसकी वालिदा की बात सुनी होगी जो वो कहती थी कि ये बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा अजीज था, लेकिन उनकी गुर्बत की इंतहा यहां तक थी कि वो कहती है कि जब वो रात को घर में आता था तो मैं कहती थी उसे कि आप पानी ज्यादा पिया करें ताकि आपका पेट भरा रहे। अब बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, मैं तवज्जो चाहता हूं। जनाब स्पीकर, बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, ये पहला वाकया नहीं है इस इलाके में। ये इन लोगों ने अपने सब्र और बर्दाश्त का पैमाना इनका लबरेज हो चुका था, इसलिए उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है कि वो 8 दिन मुसलसल लाशों, 9 दिन मुसलसल लाशों समेत वहां पर एहतजाज कर रहे थे। और ये इन मिलिटेंट ग्रुप से इतने तंग आ चुके थे कि वो फिर उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारे इस एहतजाज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो फिर निकल पड़े। और ये एक वाकया नहीं है, मैं जरा एक मंजर कशी करता हूं कि वहां पर हो गया। मैं हो कह रहा हूं जनाब स्पीकर, जरा मुख्तसर प्लीज, वो बहुत ही जरूरी बात है। ये फिर हम पूरी कौम फिर पछताएगी अगर अब इस वाकये की तरफ हमने ध्यान ना दिया। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले उसी से मुतसल इलाका है शुमाली, मेरे अपने हल्के में रोड बन रहा है दुसली और गड़ियोम के दरमियान। वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, उनको उस मिट्टी में कुछ इंसानी हड्डियां मिली। वो इंसानी हड्डियां जब उन्होंने देखी तो उसमें एक बटुआ भी पड़ा हुआ था। उस बटुए में फिर एक शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था, और वो शनाख्ती कार्ड मोहम्मद इस्लाम नामी स्कूल टीचर का था जो 2007 से मिसिंग था। और वो अक्सर हमारे जलसों में आया करता था, और उसके जो बच्चे, उसके जो लवाकिन थे वो हमारे जलसों में आया करते थे उसकी तस्वीर के साथ कि हमारे ये जो वालिद साहब है, हमारे जो ये मोहम्मद इस्लाम साहब है, ये कहां पर है, इसके वेयर अबाउट्स बताया जाए। और आज 14 साल बाद उसकी हड्डियां मिली। इस तरह सैकड़ों की तादाद में और भी बहुत से लोग हैं जो मैं देखो इस तरह है ना जी, मैं आप 14 साल बाद वाली बात करते हैं, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है जनाब स्पीकर, उसकी हड्डियां मिली है, उसकी हड्डियां मिली है। किसी किस्म की जो इस किस्म का तशद्दुद है, ये सूबाई हुकूमत और खासकर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिए, इसके ऊपर मानो एक्शन लिया जाए। जो लोग इस किस्म की वाकयात में इन्वॉल्व हैं उसको के फिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसके खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए। और शाहिद अकबर साहब, आप खुद इसको रिपोर्ट करें, मॉनिटर करें और हमें वोट करें जी। नहीं, आप इतना लंबा नाश नहीं हो सकता, बस वाइंड अप कर ले प्लीज, जस्ट जी। मैं वाइंड अप करता हूं। मैं दहशतगर्दी पर बात करूं प्लीज जनाब स्पीकर, ये बहुत ही जरूरी बात है। नहीं तो क्या करें, मिसाल सच तो बोलेंगे प्लीज जनाब स्पीकर। चंद दिन पहले मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 1 ही मिनट में। जुहैब नामी एक नौजवान हमारे इलाके लांडसीदाबाद में, वो IT का स्टूडेंट था। रात को दहशतगर्द उसके घर में दाखिल होते हैं, उसको घर के अंदर मारते हैं।
जनाब स्पीकर, जब दहशत गर्दी उरूज पर भी थी तो हमारे इलाके में जब कोई अपने घर के अंदर जाता था तो अपने आप को महफूज करता था। आज दहशत गर्दी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि लोगों को अपने प्रोटेक्शन के पास, लोगों के पास कुछ है नहीं। ये दहशत गर्दों के ग्रुप्स इन जानी खेल के जो मुजाहिरीन थे, वो जो एहतजाज कर रहे थे, उनका मुतालबा क्या था? उनका बुनियादी मुतालबा, जब आप वो पूछ रहे थे ना कि क्या मुतालबा था, उनका मुतालबा ये था कि ये जो दहशतगर्दों के ग्रुप्स हैं जिनके जगह जगह उसी पूरे इलाके में दफातर हैं, उनका आप खात्मा करें। आप उनका खात्मा क्यों नहीं कर रहे हैं जो इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद उसी तरीके से वहां पर फिर रहे हैं और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा? Item number 4, Babar Awan sir, please. Babar Awan sir, please. Thank you very much, Mr. Speaker. This is item number 5, sir. Item number 4, नहीं? 5, sir. ले कर दे, 4 ले कर लेना, please. Right, sir. I wish to lay the Capital Development Authority Amendment Ordinance 2021, Order number 1 of 2021 before the National Assembly as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Capital Development Authority Amendment Ordinance 2021, number 1 of 2021 stand laid. Item number 5. Kar diya. Sir, now this is 5. I wish to move that the National Assembly resolve to extend the Special Technology Zones Authority Ordinance 2020, Ordinance 8 Roman of 2020 for a further period of 120 days with effect from 1st of April 2021 under proviso to subparagraph Roman 2 of paragraph small a of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आपका ये काम है, माशाल्लाह आपने ये काम रखा हुआ है जी। मैंने जो किया ठीक है। आगा रफीउल्लाह प्लीज आप अपनी जगह पे। सर आप जो कहे हमारे जी जनाब स्पीकर साहब, आप जो कहे सरे खम तस्लीम है, लेकिन कोरम पूरा करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कोरम तो पूरा करे, अगर हुकूमत नहीं कर सकते कोरम ही पूरा कर ले। जी काउंट बी मेड प्लीज।
اللہ اکبر. یہ کورم پورے ہونے تک جو ہے نا ہاؤس کو جو ہے نا سسپینڈ کرتے ہیں.